بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسیسینیشن فائل۔ دنیا کے اپنے تئیں واحد سپر پاور کے لامحدود اختیارات کے مالک صدر کے گرد گھومنے والی ایک انوکھی سازش کا احوال۔ ایف بی آئی کا ڈویژن چیف نیٹ ایک پارک کے باہر فوارے کے پاس بیٹھا اینتھونی لاسکی کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اینتھونی لاسکی اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ نیٹ اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اسکائی کا معاملہ ہے نا؟ اینتھونی لاسکی مخاطب ہوا۔ پولیس میں میرے کافی دوست ہیں، وہ مجھے اس طرح باخبر رکھتے ہیں۔ نیٹ اسے لے کر ایک طرف بڑھ گیا۔ جناب لاسکی، آپ کے والد کی ہلاکت بہت بڑا المیہ تھا۔ ہمارے بیورو نے شدید احساس ذمہ داری محسوس کیا تھا۔ وہ متانت سے بولا۔ تو اس لیے تم نے تحقیقات کو دفن کرنے کی کوشش کی ہوگی، اینتھونی نے چوٹ کی۔ سر، ہم نے اسپیشل نیٹ ورک کمیٹی سے مکمل تعاون کیا تھا، لیکن ہمیں کسی بھی سازش کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا تھا، نیٹ نے جواب دیا۔ وہ ایک وجیح اور پروکار شخص تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اور تمہارے ساتھی اس پر پوری طرح متفق تھے، اینتھونی نے زہریلے لہجے میں بولا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے والد کے قتل کی تفتیش دوبارہ شروع کرنے پر اٹارنی جنرل کو راضی کر لیا ہے، نیٹ نے کہا۔ میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اینتھونی نے دبے دبے غصے سے بولا۔ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے والد کی موت کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہوں تو وہ بات بیورو کے علم میں لائیں۔ آپ کے معاملے میں میرا کوئی بھی فرض نہیں بنتا، اور مجھے تم پر بھروسہ بھی نہیں ہے، اینتھونی نے جواب دیا۔ مجھے تمہارے ادارے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ سمجھنا بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ جناب لاسکی، اس وقت ایک اور ایجنٹ کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے، نیٹ نے کہا۔ کیا ایجنٹ لورین جیکب کی؟ ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ آپ کے والد کی موت کے بارے میں اسکاٹ نے اسے ضرور کچھ بتایا ہوگا، اور یوں جس کسی نے بھی اسکاٹ کو قتل کیا ہوگا وہ ہو سکتا ہے کہ لورین کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرے گا، نیٹ نے کہا۔ اب ہمیں وہ بات بھی جو بھی ہو اسے معلوم کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ مجھے علم نہیں کہ اسکاٹ نے ایجنٹ جیکب کو کیا بتایا ہوگا، اینتھونی نے کہا۔ لیکن شاید تمہیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اگر میرے والد کے قتل کے پیچھے کوئی سازش نہیں تھی تو پھر کسی نے اسکاٹ کو قتل کیوں کر دیا، اور کوئی ایجنٹ لورین جیکب کو قتل کرنے کے لیے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ اب اگر آپ مجھے معاف کریں تو مجھے اپنا کام کرنا ہے، یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ گیا۔ جیک بائرن لورین کی تلاش میں خاموشی سے اس کے گھر میں داخل ہوا۔ وہ اس خیال سے آیا تھا کہ ممکن ہے وہاں اس کا کوئی سراغ مل سکے۔ کچھ دیر تک وہ اس کے بیڈ پر بیٹھا سوچتا رہا۔ ایسے میں اس کی نظر ایک پینٹنگ پر پڑی جو حال ہی میں لورین نے بنائی تھی۔ وہ وکٹورین طرز کے ایک مکان کی پینٹنگ تھی جو درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ وہ کوئی خیالی پینٹنگ نہیں تھی۔ جیک بائرن اس علاقے سے واقف تھا جہاں اس کے خیال میں وہ مکان واقع ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا اور باہر آ کر اپنی کار میں سوار ہو گیا۔ لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ کچھ ہی فاصلے پر ایک کار میں دو افراد بیٹھے اس کی نگرانی کر رہے تھے، اور اس کے روانہ ہوتے ہی وہ کار بھی اس کے تعاقب میں روانہ ہو چکی تھی۔ سی این این سے خبرنامہ نشر ہو رہا تھا۔ اٹارنی جنرل رچرڈ سیز کی آمد کا انتظار ہے، جن کے بارے میں توقع کی جا رہی ہے کہ وہ صدارتی کرائم پر اسی ہفتے ایک اہم اعلان کریں گے۔ بہرحال یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ 2 سال قبل سینیٹر ایلن لاسکی کے قتل کی دوبارہ تحقیقات کے بارے میں بھی وہ کوئی خاص اعلان کریں گے۔ لورین کرائے کی جس کار میں سفر کر رہی تھی اس کی نمبر پلیٹ اس نے ایک پرائیویٹ کار سے بدل دی تھی اور وہ کار لے کر فرار ہو گئی تھی۔ ایف بی آئی کے ایجنٹوں نے اس کار کے دھوکے میں کرائے کی وہ کار اپنے قبضے میں کر لی۔ اس میں ایک فیملی سفر کر رہی تھی۔ وہ لوگ اس فیملی کو بیورو کے دفتر لے آئے جہاں انہیں حقیقت کا علم ہوا۔ اس فیملی کو ایک طرف ایک میز پر بٹھانے کے بعد ایجنٹ ہاروے ینگ کی شریک کار ایجنٹ کلارا نے ینگ کو اس چیمبر میں فون پر اس واقعے کی اطلاع دی۔ یہ لوگ فلوریڈا جا رہے تھے اور رات بھر انہوں نے مسٹر لین کے ہوٹل میں قیام کیا۔ صرف اس وقت وہ کار سے باہر رہے ہیں۔ لورین نے وہیں نمبر پلیٹیں بدلی ہوں گی۔ ہمارا اندازہ ہے کہ وہ شمال کی طرف جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کینیڈا جا رہی ہو۔ بارڈر پر پہنچنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اسے روک دیا جائے، ہاروے نے کہا۔ جب تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں تم اسے روکو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی وقت ڈویژن چیف نیٹ دروازے پر نمودار ہوا۔ وہ ہاروے کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ کیا اس پر فری لانس کام کر رہے ہو؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ینگ اس کی طرف مڑا۔ نیٹ 2 قدم آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خوفزدہ ہے نیٹ، ینگ نے کہا۔ اسے یوں خوفزدہ کرنے سے وہ مزید خطرناک بن جائے گی۔ چنانچہ میں صرف ایک بار کہوں گا کہ میں اسے یہاں لانا چاہتا ہوں، اور جو کچھ بھی اس کے علم میں ہو وہ براہ راست میرے علم میں آنا چاہیے۔ نیٹ کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ کیا تم سمجھ گئے ہو؟ ینگ محض اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ لورین ایک گروسری شاپ سے سودا لے کر نکلی اور فٹ پاتھ پر چل پڑی۔ ابھی اس نے چند ہی قدم اٹھائے تھے کہ جیک اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ لورین اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ تم لورین جیکب ہی ہو نا؟ جیک بائرن نے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
لورین نے اپنی پی کیپ تھوڑا سا پیچھے کرتے ہوئے متوحش لہجے میں کہا۔ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے کس عورت سے محبت ہے۔ جیک، لورین نے اس سے کترا کر آگے نکلنا چاہا۔ جیک نے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ سنو لورین، میں جانتا ہوں کہ تم مشکل میں ہو۔ میں تمہارے گھر گیا تھا، میں نے اس شخص کو بھی دیکھا تھا جو مارا گیا ہے۔ جیک، واپس اپنی کار میں چلے جاؤ۔ لورین نے تیز سرگوشی کی اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، پلیز پلیز جیک۔ بالکل نہیں۔ جیک کا لہجہ سخت تھا۔ چلو چلیں۔ دونوں آگے بڑھنے لگے۔ جیک نے سودے کا بھاری بھرکم لفافہ اس سے لے لیا۔ لورین اسے لے کر اپنے ٹھکانے پر آ گئی۔ تم نے مجھے کیسے تلاش کر لیا؟ لورین نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد پوچھا۔ تمہاری پینٹنگ سے میں نے چانس لیا تھا، جیک نے جواب دیا۔ تمہیں کوئی اندازہ نہیں کہ تم کس معاملے میں پھنسنے والے ہو؟ لورین نے اسے خبردار کیا۔ کیا تمہیں اندازہ ہے؟ جیک نے الٹا اس سے سوال کیا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ تمہیں اس میں نہیں ملوث ہونا چاہیے۔ اگر تم ملوث ہو تو میں بھی ملوث ہوں۔ یہ کوئی کلاس روم کا سبق نہیں ہے جیک، 2 افراد مارے جا چکے ہیں، لورین زور دے کر بولی۔ تم اس میں شامل ہو، یہ میرا ضمیر بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اور تمہارے بارے میں میرا ضمیر گوارا نہیں کر سکتا، جیک نے ترکی بترکی جواب دیا۔ میں کوئی احمق نہیں ہوں لورین، تم نہ کسی اور کے پاس جا سکتی ہو اور نہ ہی کسی اور پر بھروسہ کر سکتی ہو، حتیٰ کہ اپنے ایف بی آئی کے پرانے دوستوں پر بھی نہیں۔ ہاں، تمہارے دوست ایجنٹ ینگ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اگر مجھے ایسا کرنے دو تو میں ہی تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ لورین سر جھکائے اس کی باتیں سنتی اور غور کرتی رہی۔ ٹھیک ہے، وہ ایک لمحے کے بعد بولی۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، اور جب تم کل کلاس میں نہیں پہنچو گے تو انہیں علم ہو جائے گا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ بہت ساری باتوں کا انحصار وقت پر رہ جاتا ہے۔ چلو جا کر اپنی کار میں پیٹرول بھروا لو۔ مجھے اپنی کار دھوکہ دینے کے لیے چھوڑنی پڑی ہے۔ اپنے آفس فون کر کے انہیں کہہ دو کہ تمہیں زکام ہو گیا ہے۔ اسٹور جا کر کچھ کھانے پینے کے لیے لو۔ جب تک ہم اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ جاتے ہم کہیں نہیں رکیں گے۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ جیک نے پوچھا۔ وہ چھوڑو، بس جلدی کرو، وہ بے تابی سے بولی۔ جیسے ہی اندھیرا ہوگا ہم روانہ ہو جائیں گے، بس یہ کام کر ڈالو ابھی، وہ چیخ کر بولی۔ جیک خاموشی سے مڑا اور دروازہ کھول کر نکل گیا۔ نیچے آ کر فٹ پاتھ پر آگے بڑھتے ہوئے اس نے غور نہیں کیا، ہوڈ والا جیکٹ پہنے ہوئے ایک شخص اپنے ہاتھ میں ایک بیگ اٹھائے اس کے قریب سے گزر گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص محتاط قدموں سے زینہ طے کر کے اوپر پہنچ گیا۔ لورین نے وہ بھورا لفافہ جسے اس نے ایک پولی تھین بیگ میں لپیٹ کر باتھ روم کے WC میں رکھ دیا تھا آہستہ سے نکالا۔ اچانک اسے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے بڑھ کر باتھ روم کے نیم وا دروازے سے کمرے میں نظر دوڑائی۔ بند دروازے کے پیچھے کوریڈور میں کوئی انسانی سایہ تھا۔ دروازہ مقفل نہیں تھا، وہ کوئی بھی باہر سے نوب گھما کر اندر داخل ہو سکتا تھا۔ اس کا ریوالور بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ اب نہ تو دروازہ مقفل کرنے کا وقت تھا اور نہ ہی ریوالور اٹھانے کا۔ وہ باتھ روم کا دروازہ جلدی سے بند کر کے پانی کے خالی ٹب میں لیٹ گئی۔ اس شخص نے آہستہ سے نوب گھما کر دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی۔ وہ کلاشنکوف تانے ہوئے دبے پاؤں میں بڑھتا ہوا لورین کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ بے حد چوکنا تھا۔ اس نے کمرے میں گھوم پھر کر کونے کونے کا جائزہ لیتے ہوئے دھیرے سے ایک بغلی دروازہ کھولا۔ وہ اسٹور تھا۔ اس نے دروازہ اتنی ہی خاموشی سے بند کر دیا اور پھر دبے پاؤں آگے بڑھتا ہوا باتھ روم کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ لورین باتھ ٹب میں اپنی سانسیں روکے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ کفن کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ اچانک مسلح شخص نے فائر کھول دیا۔ گولیوں کی ہولناک تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی باتھ روم کے در و دیوار اور روشن دان میں کئی سینکڑوں سوراخ ہو گئے تھے۔ پورا میگزین خالی کرنے کے بعد اس نے اپنی گن میں دوسرا میگزین بھرا اور گولیوں سے چھلنی باتھ روم کی دیواروں کو مزید چھلنی کرنے لگا۔ لورین پر دیواروں کے ٹائلز، کھڑکی اور دروازوں کے ٹکڑے بارش کی طرح گر رہے تھے۔ پورے باتھ روم کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ ہر چیز کی دھجیاں بکھر گئی تھیں۔ ایک تولیے کا اسٹینڈ جس پر تولیہ لٹک رہا تھا دیوار سے اکھڑ کر لورین کے پاس آ گرا۔ اس اسٹینڈ کے دونوں سرے پر کسی برچھی کی مانند نوکیلے تھے اور اس کی پیمائش 4 فٹ سے کم نہیں تھی۔ دونوں میگزین باتھ روم پر خالی کرنے کے بعد اس نے دروازے کو جس کے پرخچے اڑ چکے تھے اندر ہاتھ ڈال کر کھول دیا اور محتاط قدموں سے باتھ روم میں داخل ہو کر باتھ ٹب کی طرف بڑھا جس کے آگے پردہ لٹک رہا تھا۔ اس نے کلاشنکوف کی نال سے پردے کو ہٹایا ہی تھا کہ لورین نے بجلی کی سی تیزی سے وہ اسٹینڈ پورے کا پورا اس کے سینے کے آر پار کر دیا۔ وہ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ الٹ کر کمرے میں آ گرا اور ماہیے بے آب کی مانند تڑپنے لگا۔ لورین باتھ ٹب سے اچھل کر باہر آ گئی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر حملہ آور کے چہرے سے نقاب ہٹاتی، دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور جیک اس شخص پر ٹوٹ پڑا۔ اس پر جنون سوار ہو گیا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ حملہ آور زندہ تھا یا مر چکا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس پر گھوسے برساتا چلا گیا۔ حملہ آور فرش پر ڈھیر ہو چکا تھا مگر جیک اس پر گھوسے برسائے جا رہا تھا۔ جیک، رک جاؤ، رک جاؤ، لورین چیخ کر بڑھی اور اس سے لپٹ گئی۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہے۔ جیک بری طرح ہانپ رہا تھا۔ وہ فرش پر ایک طرف بیٹھ گیا۔ لورین نے آگے بڑھ کر حملہ آور کے چہرے سے نقاب ہٹائی۔ وہ کوئی سیاہ فام تھا اور اس کے لیے قطعی اجنبی۔ وہ اس کی جیبوں کی تلاشی لینے لگی۔
تم کیا کر رہی ہو؟ جیک نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ یہ پتہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ذلیل کون ہے۔ اس نے اس کی جیب سے ایک ڈائری برآمد کر لی اور اس کا نام پڑھنے کے بعد جیک کی طرف دیکھا۔ جب تمہیں موقع ملا تھا تو تمہیں چلے جانا چاہیے تھا، وہ بولی۔ بالکل نہیں، چلو یہاں سے نکلیں، چلیں۔ وہ تیزی سے اٹھی، اپنا ہینڈ بیگ، وہ بھورا لفافہ اور اپنا ریوالور اٹھایا اور جیک کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ ایف بی آئی ایجنٹ ہاروے ینگ اور اس کی شریک کار کلارا جائے واردات پر پہنچ گئے تھے۔ لاش اٹھائی جا چکی تھی۔ ایک فوٹوگرافر مختلف زاویے سے کمرے کے فرش کی تصویریں لے رہا تھا اور فنگر پرنٹس کا ایک ماہر دروازے پر سے فنگر پرنٹس لینے میں مصروف تھا۔ ہاروے ینگ اور کلارا کمرے کے باتھ روم کا جائزہ لینے لگے تھے۔ وہ کل رات یہاں پہنچی تھی، کلارا نے ینگ کے پیچھے نمودار ہو کر کہا، جو باتھ روم کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ پہلے بھی یہاں رہ چکی ہے، بظاہر ایک مستقل گاہک کی طرح۔ مینیجر کا کہنا ہے کہ وہ پہلے بھی ویکینڈ پر آ کر جھیل کے کنارے جا کر مصوری کیا کرتی تھی۔ گواہوں کا کہنا ہے کہ تقریباً 11 بجے خود کار ہتھیار کی آواز سنی تھی، جو کچھ دیر جاری رہی، اور پھر انہوں نے ایک مرد اور ایک عورت کو کمرے سے بھاگتے دیکھا تھا۔ تفصیلات اس پر پوری اترتی ہیں۔ اور وہ مرد؟ ینگ نے پوچھا۔ کوئی شناخت نہیں، کلارا بولی۔ یہاں بھی خون ہے اور غسل خانے میں بھی۔ لیب والوں کا کہنا ہے کہ یہ بالکل دو مختلف افراد کا خون ہے۔ کیا یہ خون لورین کا ہے؟ ہو سکتا ہے، کلارا نے جواب دیا۔ ینگ تیزی سے مڑا اور وہاں سے نکل گیا۔ کلارا نے اس کی تقلید کی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جیک کار ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اگر تم مجھے موقع دیتی تو میں سمجھ جاتا، یعنی اگر تم مجھ پر ذرا سا بھی اعتماد کر لیتی۔ جیک، میری نگرانی میں ایک شخص کا قتل ہو گیا ہے، لورین بولی۔ یہ میرا قصور تھا۔ لورین، چاہے کچھ بھی ہو، مجھے تم سے محبت ہے، میں یہ بات قبول کر لیتا۔ میں ایسا نہیں کر پائی۔ میں چاہتی تھی کہ سب بھلا ڈالوں، سب کچھ، اور پھر اسکائی آ گیا، اور اب وہ مارا جا چکا ہے۔ اس نے بھورے لفافے میں سے اخبار کے چند تراشے نکال لیے اور ان کا مطالعہ کرنے لگی۔ مجھے یاد ہے، ٹاک شو کا ایک مشہور میزبان مارا گیا تھا، وہ بولی۔ اس بات کا صدارتی امیدوار کے قتل سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جیک نے پوچھا۔ ابھی میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی، بات بڑی گہری ہے، جو ان کے لیے خطرناک ہے۔ جب تک یہ ختم نہ ہو جائے وہ نہیں رکیں گے، یعنی جب تک میں ختم نہ ہو جاؤں۔ اگر ہم کسی طرح وہاں پہنچ جائیں تو انجینئرنگ محکمے کے پاس بہتر کمپیوٹرز ہیں، جیک نے کہا۔ جیک اسے لے کر اپنے کالج کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ پہنچا۔ رات کے اس پہر وہاں ہو کا عالم تھا۔ انہوں نے ایک تار کی مدد سے قفل کھولا اور وہ دونوں خاموشی سے تاریک عمارت میں داخل ہو گئے اور پھر اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں کمپیوٹرز رکھے ہوئے تھے۔ لورین ایک کمپیوٹر پر بیٹھ گئی اور اسے آن کر کے تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگی۔ جیک اس کے پیچھے کھڑا ہو کر کمپیوٹر کی روشن اسکرین پر نمودار ہونے والے الفاظ کے گورکھ دھندوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں بیورو کے اندر FCIC کے کمپیوٹر میں رسائی حاصل کروں گی، لورین بدستور کی بورڈ پر انگلیاں چلاتی ہوئی بولی۔ اور اگر اس حملہ آور کا ایک چلان بھی ہوگا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اس حملہ آور کا شناختی کارڈ اس نے نکال کر کمپیوٹر کے پہلو میں رکھ لیا تھا۔ لیکن یہ کوئی قابل اطمینان بات نہیں لگتی، جیکب نے خیال آرائی کی۔ فکر نہ کرو جیک، ہمارے ملنے کے فوراً بعد میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ چلا لیا تھا، لورین بولی۔ تم صاف ستھرے آدمی ہو۔ جیک ہسیانی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی پیشانی سہلانے لگا۔ کمپیوٹر کی روشن اسکرین پر الفاظ اور چارٹ بند اور بگڑ رہے تھے۔ ہم نے رسائی حاصل کر لی ہے، اچانک لورین پرجوش لہجے میں بولی۔ جیک جلدی سے اس کے پہلو میں آ بیٹھا اور کمپیوٹر کی اسکرین پر ابھرنے والے چارٹ کو غور سے پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، کیا کمپیوٹر اسے ظاہر نہیں کر دے گا؟ اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ہم نیٹ ورک پر عام اسکین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سرچ، لورین نے سرچ کا بٹن دبایا۔ اس کے ساتھ ہی کمپیوٹر کے اسکرین پر ناموں کی ایک طویل فہرست اپلوڈ ہونے لگی۔ لورین نے مطلوبہ نام کو کلک کیا جو فہرست میں موجود تھا، بریس بیٹمین جے، اور پھر سرچ کا بٹن دبا دیا۔ اگلے ہی پل بریس بیٹمین جے کی پوری ڈیٹیل سامنے آ گئی۔ اوہ، یہ مصیبت ہے، بے اختیار لورین کے منہ سے نکلا۔ وہ FBI ایجنٹ ہے، جیک کے منہ سے حیرت سے نکلا۔ ایجنٹ تھا؟ لورین نے تصحیح کی۔ 4 سال پہلے مر چکا ہے، وینیزویلا میں جو ہوائی حادثہ ہوا تھا اس میں۔ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ یہ کیا چکر ہے؟ لورین بولی۔ ساتھ ہی اس نے فوٹوگراف پر کلک کر کے اس کا فوٹو طلب کیا۔ اگلے ہی لمحے مطلوبہ شخص کا فوٹو اسکرین پر روشن ہو گیا اور دونوں حیرت سے اس تصویر کو تکنے لگے۔ وہ کوئی سفید فام نوجوان کی تصویر تھی۔ لیکن یہ وہ نہیں ہے، جیک کے منہ سے نکلا۔ یہ وہ شخص نہیں ہے جس نے تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ انتہائی خفیہ کارروائیوں کے لیے انتہائی خفیہ کور کی جعلی شناخت ہے، لورین بولی۔ یعنی یہ شناخت تبدیل کرنے کا آسان طریقہ ہے تاکہ رسائی پھر بھی حاصل کی جا سکے۔ کبھی میری بھی ایسی ہی شناخت ہوا کرتی تھی، اور یہ بڑی قابل اطمینان بات ہے، لیکن اس فائل پر کوئی جال سا ہے جو بڑی غیر معمولی بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟
اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بلائنڈ ڈائریکٹری موجود ہے۔ لورین بولی، مزید ڈیٹا فائل میں ہے، لیکن اس تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ مجھے کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے ٹائپ کرنے لگی۔ اوہ شٹ، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کیا ہوا؟ جیک پوچھ بیٹھا۔ دونوں حیرت سے اسکرین کو گھورنے لگے تھے۔ سینیٹر لاسکی نے اس فائل کے لیے درخواست کی تھی، وہ بولی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ راؤٹنگ چین سے۔ میں سینٹ کے آئی ڈی کوڈ پہچانتی ہوں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ مرنے سے پہلے سینیٹر لاسکی اس پر کام کر رہا تھا، لورین بولی، اور یہ بھی مطلب ہے کہ وہ کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ کس بات کے قریب؟ شاید میں یہ جاننا پسند نہ کروں۔ کیا تم یہ کہہ رہی ہو کہ سینیٹر لاسکی کو اس لیے قتل کیا گیا تھا کہ اسے کسی چیز کا علم نہ ہو سکے؟ مگر کس چیز کا؟ پتہ نہیں جیک، میرا مطلب ہے میں نہیں جانتی، وہ الجھ کر بولی۔ او خدایا، کیا تم کہہ رہی ہو کہ بیورو خود اس قتل میں ملوث ہو سکتا ہے؟ جیک نے کہا۔ ابھی میں یہ نہیں کہہ رہی، وہ بولی اور تیزی سے ٹائپ کرنے لگی۔ میں ڈویژن چیف کے دفتر میں رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہاں کوئی لاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پھر وہاں جو کوئی بھی ہے ہمیں تلاش کر سکتا ہے، جیک بکھلا کر بولا۔ ہاں۔ دوسری طرف ڈویژن چیف نیٹ اپنے کمپیوٹر پر بیٹھا اسے آپریٹ کر رہا تھا اور کمپیوٹر اسے بتا رہا تھا کہ کوئی بریس بیٹمین جے کی خفیہ فائل تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ یہ کیا؟ وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ اس کا کمپیوٹر اسے سیکیورٹی کا مشورہ دے رہا تھا۔ سیکیورٹی ایڈوائزری کے روشن الفاظ تیزی سے جل بجھ رہے تھے۔ اس کے ماتھے پر غور و فکر کی شکنیں نمودار ہو گئیں۔ اس نے پلٹ کر تیزی سے اپنے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ جیک لورین کو وہاں سے اپنے دوست گریگ کے ہاں لے آیا۔ میں نے جیک کو بتایا ہے کہ مجھے اندازہ تھا کہ تمہارا کوئی ماضی رہا ہے۔ گریگ نے ان دونوں کو چائے پیش کرتے ہوئے لورین سے مخاطب ہوا۔ لیکن ایف بی آئی ایجنٹ، میں اس سے یقیناً بیوقوف بن گیا۔ ہم چند گھنٹوں میں یہاں سے نکل جائیں گے، گریگ، جیک بولا، پھر ہمیں بھول جانا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گریگ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم یہاں رک جاؤ، میں کل جاؤں گا، ذرا حالات کا جائزہ لوں گا، تمہاری کار حاصل کروں گا، اسے شہر میں کہیں اور چھوڑ دوں گا تاکہ وہ سمجھے کہ تم وہیں کسی جگہ پر ہو۔ یوں ہمیں کچھ وقت مل جائے گا۔ لگتا ہے بیورو میں تمہارا مستقبل بہت تابناک ہے، لورین نے ازراہ تفتن کہا۔ میں ذرا مطالعہ زیادہ کرتا ہوں بس، گریگ بولا۔ ہر چیز کا شکریہ، جیک نے کہا۔ کوئی بات نہیں، گریگ اٹھ کر بالائی منزل پر چلا گیا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ جیک نے لورین سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ لورین نے وہ فہرست نکال لی۔ ہم اس فہرست میں ہر ایک کو کال کریں گے۔ اس وقت گریگ بستر اور ایک تکیہ لیے نیچے آ گیا۔ ہاں، یہ میرے لیے ہے۔ جیک نے بستر اور تکیہ لینے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہاں لاؤ، تم لوگ بیڈ روم میں جا کر سو جاؤ، گریگ نے کہا اور ایک طرف بڑھ گیا۔ میرا خیال تھا کہ میں یہ سب بھلا سکوں گی، لورین بیڈ پر جیک کی آغوش میں لیٹی ہوئی کہہ رہی تھی۔ لیکن اسکائی کا خیال درست تھا، میں مستقبل میں کچھ نہیں کر سکوں گی جب تک کہ ماضی سے سمجھوتا نہ کر لوں۔ دوسری طرف ڈویژن چیف نیٹ نے پتہ چلا لیا کہ اس کی خفیہ فائلوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا کمپیوٹر استعمال کیا گیا تھا، لہٰذا وہ اور ہاروے ینگ اگلی صبح وہاں جا دھمکے۔ اس موقع پر سنگن لینے کے لیے پروفیسر گریگ بھی ان کے آس پاس ہی موجود تھا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ وہی تھی؟ ہاروے نے نیٹ کے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ صرف وہی اس ٹرمینل تک رسائی حاصل کر سکتی ہے، نیٹ نے جواب دیا۔ کیا تمہیں اس کا اندازہ ہے کہ وہ کیا تلاش کر رہی ہوگی؟ تم کیوں نہیں بتاتے ہاروے؟ تم ہی نے اسے سب کچھ سکھایا تھا، نیٹ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر دبے دبے غصے سے بولا۔ نیٹ، ہم سب یہاں آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں۔ یہ آنکھ مچولی کافی نہیں ہے، بہت سی باتوں کی وضاحت ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم نے ابھی کچھ نہ کیا تو بالکل مارے جائیں گے۔ صحیح، ہاروے غصے سے پلٹ کر کوریڈور میں آگے بڑھ گیا۔ جب وہ آنا چاہتی تھی تو اس نے مجھے کال نہیں کیا تھا۔ وہ پلٹ کر پھر نیٹ کے پاس آ گیا۔ میں نے اس مبینہ پولیس والے کو بھیجا تھا تاکہ اسے لے آئے۔ وہ کون تھا؟ اگر بہت سی وضاحت ہونا ہے تو میں جانتا ہوں کہ کہاں سے آغاز ہونا چاہیے۔ وہ دوبارہ پلٹ کر غصے سے آگے بڑھا ہی تھا کہ نیٹ نے لپک کر اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ ذلیل کمینے، اس نے اسے زوردار جھٹکا دیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں آپس میں گتم گتا ہو جاتے کچھ ساتھی بیچ میں آ گئے۔ نیٹ نے بروقت اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ ہاروے اپنا کوٹ درست کرتے ہوئے بولا، ہم ختم نہیں ہو گئے۔ نیٹ دھمکی آمیز لہجے میں بولا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ہاروے اپنی شریک کار کلارا کے ہمراہ دوسری طرف مڑ گیا۔ جیک کا دوست گریگ ایک ستون کی آڑ میں کھڑا یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ ان کے روانہ ہونے کے بعد وہ بھی یونیورسٹی کے کیمپس کی طرف بڑھ گیا جہاں جیک بائرن کی کار ایک طرف پارک تھی۔ اسے اس کار کو کہیں لے جا کر چھوڑ دینا تھا۔ ادھر لورین فون پر کسی سے گفتگو کر رہی تھی۔ ہم کافی عرصہ دور رہے ہیں، اب ہم نے سوچا کہ کوئی تحفہ ہی بھیج دیا جائے۔ بالکل نہ بھیجنے سے دیر سے بھیجنا بہتر ہے۔ بہرحال شکریہ فادر، مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ بڑے مددگار ثابت ہوئے۔ جیک نہا کر تولیے سے اپنے گیلے بال خشک کرتا ہوا اس کے پاس آ بیٹھا۔ لورین نے ریسیور رکھ دیا۔ فادر؟ جیک نے حیرت سے دہرایا۔
کوئی مطلب نہیں بنتا۔ لورین پرخیال لہجے میں بولی، اس فورسٹ میں ہر کوئی اس شادی کی رات مہمان تھا۔ شادی؟ ہاں، وہ پارٹی بوٹ جو دریا میں سفر کر رہی تھی، لورین نے جواب دیا، اور جس کا کنونشن سے یا سینیٹر لاسکی سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوگا، جیک نے کہا، ورنہ ایف بی آئی والے شادی کے 100 مہمانوں کا انٹرویو کیوں کرتے؟ لورین اس کی بات سن کر سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ دونوں اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی غرض سے شادی کی ویڈیو بنانے والے گیٹ وے ویڈیو پروڈکشنز پہنچے، جنہوں نے لورین کے علم کے مطابق اس کی سہیلی این کی شادی کی ویڈیو بنائی تھی۔ وہ دکان کے اندر داخل ہوئے۔ دیواروں پر مرد و زن کے فحش اور عریاں پوسٹرز نظر آ رہے تھے۔ دکان کا مالک موجود تھا۔ وہ انہیں اپنے چیمبر میں لے گیا۔ آج کل ہم شادیوں کا کاروبار نہیں کرتے، وہ بولا، لیکن میں دیکھ کر بتاتا ہوں کہ میں کوئی مدد کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تمہارے دوستوں کے نام کیا ہیں؟ این، فوم اور مارک، لورین نے جواب دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ تم نے شادی میں بڑا اچھا کام کیا تھا۔ ہم اپنی شادی پر بھی خصوصی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں، جیک بولا۔ ہاں، وہ مجھے یاد ہے۔ کیا آپ لوگ بتائیں گے کہ وہ کیا تاریخ تھی؟ اس نے پوچھا۔ 3 اگست، 2 سال پہلے، لورین بولی۔ اوہ، پھر تو یہ بڑا آسان کام ہے، مالک نے جواب دیا۔ اب وہ کیسٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس پوری عمارت میں کوئی مقناطیسی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ مقناطیسی لہر؟ لورین نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، جیسے اس بلڈنگ میں کوئی عظیم الشان بیٹری لے کر گزر گیا ہو، وہ بولا۔ اصل کیسٹ، ماسٹر کیسٹ، سب کچھ صاف ہو گیا تھا۔ لورین اور جیک مایوسی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ دکاندار کہہ رہا تھا، میرے آدمیوں کا خیال ہے کہ یہ فون کمپنی کی کسی مائکرو ویو لہر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے اس کی تردید کر رہے تھے۔ تو اس لہر نے سب کچھ صاف کر دیا؟ جیک پوچھ بیٹھا۔ ہاں، نمونے کے ایک کیسٹ کے سوا سب کچھ صاف ہو گیا تھا، جو میری کار میں پڑا تھا۔ ان میں سے کچھ میرے پاس موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ کچھ اس شادی کے شارٹس بھی ہیں۔ وہ انہیں لے کر ایک تاریک کمرے میں داخل ہوا، جہاں ایک ملازم لڑکی ایک ٹی وی کے سامنے بیٹھی کسی جوڑے کی شادی کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ او ہو، دکان کا نوجوان مالک بے اختیار ہنس پڑا۔ لورین نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، لیکن جیک کی نگاہیں ٹی وی اسکرین سے چپک گئیں۔ ہم ہوٹلوں اور کیبل چینلز کے لیے کچھ حصے کاٹ دیتے ہیں، مالک نے انہیں آگاہ کیا۔ میرے پاس بڑا اچھا سامان ہے، میں چیزوں کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہوں، انہیں بڑا کر سکتا ہوں۔ اچھا، چلو یہاں سے۔ لورین دزدیدہ نظروں سے ٹی وی کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی باتیں سن بھی رہی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے ہو لی، لیکن جیک بدستور ان مناظر میں محو تھا۔ لورین پلٹ کر اس کے پاس آئی۔ اوہ، وہ چونک کر بولا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ دوسرے کمرے میں پہنچ کر وہ تینوں ایک ٹی وی سیٹ کے سامنے بیٹھ گئے اور مالک نے این کی شادی کا کیسٹ وی سی آر پر داخل کر دیا۔ یہ لو، یہ ہے وہ۔ اس نے کیسٹ کو ریورس کر کے پلے کر دیا۔ لورین اور جیک نہایت انہماک سے اسکرین پر نظریں جما کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے اسکرین پر شادی مبارک، مارک اور این نوم کے الفاظ نمودار ہوئے، اور پھر دلہا اور دلہن مہمانوں کے درمیان رقص کرتے ہوئے نظر آنے لگے، روشنیوں سے بقائے نور۔ ہوٹل ایمبیسیڈر کے گراؤنڈ فلور پر اس وسیع ہال میں رنگینیاں اپنے شباب پر تھیں۔ اس کے پس منظر میں واشنگٹن شہر کی بلند و بالا عمارتیں تھیں، جو روشنیوں سے جگمگا رہی تھیں۔ اچانک اس ہوٹل کی سب سے بلند فلور کی کھڑکی پر تیز روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا۔ لورین ایک دم اچھل پڑی۔ رکو، کیا میں یہ پھر سے دیکھ سکتی ہوں؟ وہ بولی۔ ہاں، کیوں نہیں، مالک نے کہا اور کیسٹ کو تھوڑا سا ریورس کر کے پھر سے پلے کر دیا۔ اس مرتبہ پھر روشنی کا وہی جھماکا ہوا اور پھر سین آگے بڑھ گیا۔ لورین اپنا سر پکڑ کر ایک لمحہ تک کچھ سوچتی رہی، پھر مالک سے مخاطب ہوئی۔ کیا ہم یہ کیسٹ لے سکتے ہیں؟ اس سے ہمیں کوئی اچھا سا آئیڈیا مل سکتا ہے۔ اس نے بات بنائی۔ کوئی بات نہیں، مالک نے جواب دیا، اب ہمیں ان نمونوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ گریگ نے جیک بائرن کی سبز رنگ کی کار کے پاس پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور کنیکشن میں چابی داخل کر کے کار اسٹارٹ کرنے کے ارادے سے چابی گھمائی۔ اگلے ہی لمحے ایک زبردست دھماکہ ہوا اور کار کے پرخچے اڑ گئے۔ وہ ایک جیتے جاگتے جہنم میں تبدیل ہو چکی تھی۔ گھر آ کر لورین نے پھر سے وہی سین پلے کیا۔ وہ دیکھو، اس نے جیک کو متوجہ کیا۔ وہاں، اس نے اس طرف اشارہ کیا۔ کیا؟ جیک نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ ایمبیسیڈر ہوٹل ہے جیک، وہ بولی، جہاں ایلن لاسکی کا قتل ہوا تھا۔ یہ دیکھو، اس نے انگلی اٹھا کر پھر اس عمارت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ گن فائر ہے۔ یہ اس وقت ہوا ہوگا جب ہاروے نے جیمز ہیمنڈ کو گولی ماری تھی۔ شبی اندھیرے میں ہے۔ رکو، یہ کیا ہے؟ کیا یہ کشتی ہے؟ کیا کوئی اس میں ہے؟ جیک بول پڑا۔ کہاں؟ لورین نے اس سین کو ریورس کر کے پھر سے پلے کیا۔ اس جگہ، پل کے نیچے، جیک نے اشارہ کیا۔ لورین نے سین کو غور سے دیکھا، لیکن وہ منظر واضح نہیں تھا۔ ہوٹل ایمبیسیڈر دریا کے کنارے واقع تھا۔ مہمانوں کے پس منظر میں پانی تو نظر آ رہا تھا، لیکن لورین کو کوئی کشتی نظر نہیں آئی۔ مجھے اس ویڈیو کو واضح کرنا ہوگا، جیک، کوئی اس پر ضرور ہے، ایسی چیز جو وہ نہیں چاہتے کہ ہم دیکھ سکیں۔ لیکن وہ کون ہو سکتے ہیں؟ جیک نے سوال کیا۔ وہی جنہوں نے اسکائی کو قتل کیا تھا۔
کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اسے اس چیز کا علم تھا، اور انہوں نے تمہیں مارنے کی کوشش کی کیونکہ ان کا خیال ہوگا کہ وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ اگر میں کسی ایف بی آئی کی لیب میں جا سکوں، لورین بولی اور وی سی آر آف کر کے اٹھ گئی۔ ٹی وی بدستور آن تھا۔ لورین کے اٹھتے ہی خبرنامہ نشر ہونے لگا۔ نیوز کاسٹر کہہ رہا تھا، ذرا دیر پہلے یونیورسٹی کی فائن آرٹس بلڈنگ کے باہر جیک ایک دم سے متوجہ ہو گیا۔ نیوز کاسٹر کہہ رہا تھا، ایک کار زبردست دھماکے سے اڑ گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کار یونیورسٹی کے پروفیسر جیک بائرن کے نام پر رجسٹرڈ تھی۔ لورین بھاگ کر جیک کے پاس آ گئی اور دونوں حیرت سے منہ پھاڑے خبرنامہ سننے اور کار کی تباہی کا منظر دیکھنے لگے۔ نیوز کاسٹر کہہ رہا تھا، جو انگلش ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، ابھی تک مرنے والوں کے بارے میں ہمیں کوئی سرکاری رپورٹ نہیں مل سکی، لیکن عینی شاہدوں کا بیان ہے کہ ایک شخص جو پروفیسر بائرن ہی ہو سکتا ہے اسے کار میں بیٹھتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس موقع پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کار کیوں اور کیسے اڑی ہوگی، لیکن ہم اتنا ضرور بتا سکتے ہیں کہ دھماکہ اتنا شدید تھا۔ اوہ خدایا، جیک کے منہ سے نکلا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ حیران اور ششدر رہ گیا۔ لورین نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ گئی تھیں۔ گریگ، اف خدایا، اسے مار دیا گیا۔ جیک غم اور غصے سے ٹھہرنے لگا۔ جیک، مجھے افسوس ہے جیک۔ لورین دلاسا دینے کے لیے اس کی طرف بڑھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ میں ہوں۔ اس پر جنون طاری ہونے لگا۔ جیک، تمہیں پرسکون رہنا چاہیے۔ انہوں نے اس کے چیتھڑے اڑا دیے۔ جیک، ذرا رکو، مجھے اس کو کال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے میز پر زور سے مکہ مارا۔ ذرا رکو جیک، سنو، یہ تمہارا قصور نہیں تھا۔ لورین اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے اس کو ملوث نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ میرا بہترین دوست تھا۔ ان کتوں نے اسے مار ڈالا۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخا۔ جیک، اپنے بچاؤ سے بے پرواہ ہونے کا وقت نہیں ہے، سمجھے تم؟ لورین بولی، اگر ہم نے ایسا کیا تو ان کے لیے آسانی ہوگی۔ میں نہیں چاہتی کہ جو کچھ گریگ کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو۔ مجھے لیب پہنچنا ہوگا۔ مجھے اس کیسٹ کو واضح طور پر دیکھنا ہوگا۔ تم بیورو نہیں جا سکتی، وہ تمہیں ایک سیکنڈ میں پکڑ کر مار ڈالیں گے۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی، لیکن تم جا سکتے ہو۔ میں؟ تم وہاں جاؤ اور میرے دوست ہاروے ینگ سے بات کرو، اسے اسکائی کے فائل کے بارے میں بتاؤ اور اس ویڈیو کیسٹ کے بارے میں بھی خبر دے دو۔ تم کہاں جاؤ گی؟ میں اینتھونی لاسکی کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ اور اسکائی مل کر کام کر رہے تھے۔ وہ اٹارنی جنرل سے مل کر اس کیس کو دوبارہ کھولنے پر راضی کرنے والے تھے۔ اس کیس کی کنجی اسی کیسٹ میں ہونی چاہیے۔ جیک نڈھال سا ہو کر صوفے پر گر پڑا۔ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ اب میرا ساتھ نہ چھوڑو جیک۔ لورین نے منت کی، اب مجھے تمہاری ضرورت ہے، گریگ کے واسطے ہی صحیح۔ اس نے جیک کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جیک سے سک پڑا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔